اسلام آباد کا قتل عام یہ بالکل پیچھا نہیں چھوڑ رہا، اور نہ صرف پیچھا نہیں چھوڑ رہا بلکہ ہر روز ایک نہ ایک نئی جہت کے ساتھ یہ منظر عام پہ آ رہا ہے، اور اب یہ سوالات جو ہیں وہ پوچھنا شروع کر دیے گئے ہیں، اور اب یہ پارلیمان کے اندر یہ معاملہ پہنچ گیا ہے، اور یہ کریڈٹ اس کا جاتا ہے زرتاج گل صاحبہ کو۔ انہوں نے قائمہ کمیٹی برائے داخلہ میں ایک سوال پوچھا ہے، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ، اس میں انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے، لیٹر لکھ دیا ہے قائمہ کمیٹی کو کہ 25 اور 26 نومبر کو کس کے حکم پر شہریوں کو سیدھی فائرنگ کی حکم کس نے دیا، اور یہ سیدھی فائرنگ کس نے کی۔ اسلام آباد سے 1000 سے زائد پشتونوں کو لسانی بنیادوں پر گرفتار کیوں کیا گیا، یہ انہوں نے خط لکھا ہے۔ اور زرتاج گل نے یہ سوال اٹھایا، محسن نقوی بتائیں کہ 25 اور 26 نومبر کو کس کے حکم پر شہریوں پر سیدھی فائرنگ کی گئی، اور وزیر قانون بتائیں کہ کتنے افراد کی اموات ہوئیں اور کتنے زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ بتائیں کہ مطیع اللہ جان کو پمز ہسپتال کے باہر سے اپنی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے کیوں گرفتار کیا، اور اسلام آباد سے 1000 سے زائد پشتونوں کو لسانی بنیادوں پر گرفتار کیوں کیا گیا، صحافیوں کو ان کی صحافتی ذمہ داریاں ادا کرنے پر دھمکایا کیوں جا رہا ہے، اور میرے حلقے سے انہوں نے کہا کہ شفیق لون شہید ہوا جس کی لاش نہیں دی جا رہی تھی۔ یہ سوال نامہ وزیر داخلہ کو دیں اور ان سے کہیں کہ وہ جواب دیں۔ زرتاج گل نے کے سوالات جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ ہمارے بھی لوگ گرفتار ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سوالات آج اٹھائے گئے، اور تفصیل کے ساتھ جو زرتاج گل صاحبہ ہیں انہوں نے یہ سوالات پوچھے ہیں، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ آتے ہیں یا پھر ان سوالوں کے جواب دینے کے بجائے زرتاج گل صاحبہ جو ہیں وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے کا سارا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا ہے کہ صحافی قمر میکن کی بھی درخواست آپ کو دی ہے کہ اس کو ہراساں کیوں کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس واقعے کے بعد، اسلام آباد قتل عام کے بعد، بہت سارے صحافیوں کو دھمکایا جا رہا ہے، جو رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے، ان کو دھمکایا جا رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دیا جاتا ہے، کیونکہ اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس قائمہ کمیٹی بہت ہی اہم فورم ہے، پارلیمانی فورم ہے، اور وہاں پہ آپ سوالات کر بھی سکتے ہیں، پوچھ بھی سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جی کچھ اور سوالات بھی پوچھنے چاہیے، اور یہ سوالات پارلیمان سے بھی پوچھنے چاہیے، اور وہاں پہ بھی سوالات جو ہیں وہ سبمٹ کروانے چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کو، اپوزیشن ارکان کو خاص طور پہ۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور جو اہم سوال اٹھا ہے جی وہ ہے چیئرمین نیب ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہیں نذیر احمد بٹ صاحب ہیں، اور ان کو چیئرمین نیب لگوایا بھی موجودہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے۔ کل چونکہ پورے ملک میں کرپشن کا بنایا گیا جی دن بنایا گیا، اور کرپشن اینٹی کرپشن ڈے بنایا گیا، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ فروغ کرپشن کا دن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس طریقے سے پچھلے 2.5 سال سے کرپشن کو فروغ دیا گیا، اور جتنے بھی بڑے بڑے لٹیرے تھے ان سب کو معاف کر دیا گیا، اور نہ صرف ان کو معاف کیا گیا بلکہ ان کو ریڈ کارپٹ دیا گیا، ریڈ کارپٹ سے ان کا استقبال کیا گیا، اور ساری کی ساری حکومتی مشینری، ریاستی مشینری ان کے سامنے سربسجود ہوئی۔ یہ شرمناک مناظر جو ہیں وہ پوری دنیا نے دیکھے، اور یہ سب کچھ ہوا، اور عدالتی فیصلوں کو پامال کیا گیا، اور مقدمات چلتے ہوئے مقدمات جو ہیں ان مقدمات کو نیب نے واپس لیا، نیب قوانین میں تبدیلیاں کی گئیں، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کی گئیں، اور اس کے بعد پھر سارے کے سارے حکمران ٹولے کو جو ہے وہ ریلیف دیا گیا، سارے کے سارے حکمران ٹولے کو ایک ایمنسٹی دی گئی، اور ان تمام کرپٹ مافیا نے جن کے مقدمات یا تو زیر تفتیش تھے یا پھر جن کے مقدمات نیب عدالتوں میں تھے، اور جن پر فرد جرم عائد کیا جانا تھا، جن کو سزائیں ہونی تھی، جن کو جیل بھیجا جانا تھا، جن کے جعلی اکاؤنٹس پکڑے جانے تھے، وہ سب کے سب جو ہیں ان سب کو کیا کیا گیا، ان سب کو لا کے اقتدار کے ایوانوں پر مسلط کر دیا گیا، عوام پہ مسلط کر دیا گیا، اور تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں ساری کی ساری رجیم چینج کی گئی اس کرپٹ مافیا کے لیے جس کے بارے میں پچھلے 25 سال سے، کوارٹر سینچری جسے کہتے ہیں، 25 سال سے قوم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب انہوں نے ملک کو برباد کیا۔ تو چیئرمین نیب کل آئے ہیں نذیر احمد بٹ صاحب، انہوں نے تقریب سے خطاب کیا، پورے ملک میں تقریبات ہوئیں، اور
میں حیران ہوں کہ اس میں مریم صاحبہ نے بھی اینٹی کرپشن پہ ایک بیان جاری کیا، شہباز شریف صاحب نے بھی اینٹی کرپشن پہ بیان جاری کیا، یقیناً ان کے سٹاف نے جاری کیا ہوگا، کیونکہ خود تو انسان اتنی ہمت نہیں کر سکتا کہ جس پہ فرد جرم عائد ہونی ہو، جس کے جعلی اکاؤنٹس پکڑے جا چکے ہوں، جس نے حساب دینا ہو، اور وہ اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا بیان جاری کرے، کیونکہ اتنا ضمیر جو ہے ہمت اجازت نہیں دیتا، کسی کو اتنی ہمت نہیں دیتا۔ تو بہرحال ان کے ہوتے ہیں سٹاف افسر ہوتے ہیں، انہوں نے بیان جاری کیے تو وہ سن کر پڑھ کر ایک ہنسی بھی آ رہی تھی اور اپنے آپ پہ افسوس بھی ہو رہا تھا کہ یہ کیسی قوم ہے کہ جن کو جیلوں میں ہونا چاہیے تھا ان کو اقتدار کے ایوانوں میں بٹھایا ہوا ہے، اور جن بیچاروں کے خلاف ابھی تک کوئی ایک مقدمہ بھی نہیں نکلا، ان سب کو وہ کرپشن کے مقدمات میں تو جا نہیں سکتے تھے، ان سب کو غداری، بغاوت، دہشت گردی، قتل، اقدام قتل، مذہبی منافرت، دنیا کا کوئی ایسا جرم نہیں جو نہ چھوڑا گیا، وہ ان پہ لگا کے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ یا بیچارے فوجی تحویل میں ہیں یا پھر جیلوں میں پڑے ہیں، اور ان کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہے، اور اس میں پچھلی ساری کابینہ، عمران خان سمیت ان کی کابینہ شامل ہے، وہ سب کے سب بیچارے اندر ہیں، اور ان کو توشہ خانہ کے، جائز توشہ خانہ کے مقدمات میں ان کو ناجائز جو توشہ خانہ ہے وہ باہر ہیں، ان کے مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں، وہ گاڑیاں جو کہ کوئی لے نہیں سکتا تھا وہ گاڑیاں انہی کے پاس ہیں، زیر استعمال ہیں، موجیں کر رہے ہیں، اور لیکن وہ آزاد ہیں، اور وہ جن کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، وہ بیچارے جیلوں میں ہیں۔ تو چیئرمین نیب جو ہیں وہ یہ بتا رہے تھے کہ جناب نوجوان بڑا مایوس ہے، اور منی لانڈرنگ کے کوئی نت نئے طریقے آ گئے ہیں، نوجوان مایوس ہے، اور 12 لاکھ پاکستانی یعنی کہ پاکستان کا جو ٹیلنٹ ہے وہ باہر جا رہا ہے مایوس ہو کر۔ تو یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ 12 لاکھ نوجوان پاکستانی پڑھا لکھا باہر کیوں گیا۔ تو میرا خیال ہے کہ چیئرمین نیب کو یہ بات اپنے آپ سے پوچھنی چاہیے، اور اس کے بعد پھر جو اس وقت ڈیفیکٹو جو رولرز ہیں ان سے پوچھنی چاہیے، کیونکہ ڈیجورے تو مزے کر رہے ہیں اور ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی جو ڈیجورے ہیں وہ بھی ڈیجورے نہیں ہیں، وہ بھی الیکشن چور اور مینڈیٹ چور ہیں۔ تو ڈیفیکٹو ڈیجورے جو ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ سب کچھ ہو کیوں رہا ہے، یہ سارے کا سارا جعلی نظام تو بڑی محنت سے انہوں نے قائم کیا ہے اور بند کمروں میں بیٹھ کے کیا ہے، صرف اس لیے کہ جو ہے یہ معاشرہ جو ہے وہ کرپشن فری نہ بن جائے۔ تو یہ ان سے پوچھنا چاہیے، کیونکہ وہ تو ہر روز یہی پوچھتے ہیں، ہم بھی یہی پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ پاسپورٹ بنوا رہے ہیں، کروڑوں پاکستانی پاسپورٹ بنوا چکے ہیں، اور وہ سب باہر فلائی کرنا چاہتے ہیں، اپنا سرمایہ باہر لے کے جا رہا ہے، سرمایہ دار جو ہے، کارخانہ دار جو ہے وہ اپنا کیپٹل باہر لے کے جا رہا ہے، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں پاکستانی بزنس مین جو ہیں وہ دبئی میں اور بیرون ملک جو ہے وہ ان کی کمپنیاں رجسٹر ہو چکی ہیں، پاکستان سے وہ بھاگ رہے ہیں۔ تو یہ باتیں ساری کی ساری چیئرمین نیب کو پوچھنی چاہیے تھیں اپنے آپ سے، اور چیئرمین نیب یہ بھی بتائیں کہ پچھلے جب سے وہ آئے ہیں اس وقت سے لے کے آج تک کتنے سیاستدانوں، کتنے بیوروکریٹس اور کتنے ملٹری ریٹائرڈ لوگوں اور ان کے عزیز و اقارب کے مقدمات بند کیے گئے ہیں، اور ان میں کتنے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، ان میں کتنے 4 اسٹار جنرل ریٹائرڈ ہیں جن کے عزیز و اقارب کے یا ان کے اپنے مقدمات واپس لیے گئے ہیں، انکوائریز بند کی گئی ہیں۔ یہ سارے کا سارا میرا خیال ہے کہ چیئرمین نیب صاحب کو بتانا چاہیے، اس کے بعد اندازہ ہو جائے گا کہ 12 لاکھ پاکستانی نوجوان وہ باہر کیوں گیا ہے۔ تو بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہیں، بات کو کچھ اور کرتے ہیں، کیونکہ ہم یہ بھینس کے آگے بین جو ہے وہ بجاتے رہیں گے کہ شاید کبھی کوئی سن لے اور عقل آ جائے اور اپنے کیے پہ ندامت ہو ان کو، اور اس کے بعد پاکستان کو آگے لے جانے کا واقعی جو ہے مخلصانہ کوشش کی جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، کل جی آئینی جو غیر آئینی عدالت ہے، غیر آئینی ترمیم کے ذریعے ایک آئینی بینچ بنایا گیا، جو یقیناً ابھی تک اس پہ سوال ہے، اس کے سامنے جی شہید ارشد شریف صاحب کا کیس خدا کر کے لگا، اور آلموسٹ کوئی 19 ماہ کے بعد لگا جی،
کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب 13 مہینے رہے ہیں، 13-14 مہینے، تو انہوں نے اس فائل کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اس سے پہلے تھے جسٹس، چیف جسٹس تھے جی عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور جسٹس مندوخیل اور جسٹس نقوی صاحب. اور ان کی عدالت میں وہ 5 ممبرز بینچ تھا، اور اس 5 ممبرز بینچ نے آرڈر پاس کیا ہوا تھا. اور اس میں شاید جسٹس منیب اختر صاحب بھی تھے اس لارجر بینچ میں، سوری جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب تھے، 5 رکنی لارجر بینچ. انہوں نے 4 سوال پوچھے تھے، وہ 4 سوالوں کے جواب ابھی تک نہیں آئے، اور قاضی صاحب کے پورے 13 مہینے گزر گئے، انہوں نے اس فائل کو ہاتھ نہیں لگایا. اب وہ کل کیس لگا، اور کل بھی 3 منٹ کے اندر اندر اس کیس کو دوبارہ داخل دفتر کر دیا گیا، کیونکہ سرکار نے بتایا کہ ابھی تک کینیا کے ساتھ ایم ایل اے میوچل لیگل اسسٹنٹ کا معاہدہ نہیں ہو سکا، اور جب تک ایم ایل اے نہیں ہوتا، میوچل لیگل اسسٹنٹ کا ایگریمنٹ نہیں ہوتا، تب تک یہ کیس آگے بڑھ نہیں سکتا. تو اس طریقے سے تقریباً 2 سال اور 2 مہینے ہو گئے ہیں شہید اشرف شریف کو. 2 سال 2 مہینے ہو گئے ہیں جی. اکتوبر 22 میں گئے تھے، اور اب 24 دسمبر آ چکا ہے. تو ابھی تک یہ ابھی ایم ایل اے ہی سائن نہیں کر سکے، جبکہ کینین ہائی کورٹ ایک فیصلہ اپنی ہی حکومت کے خلاف، اپنی ہی پولیس کے خلاف، اپنی ہی انتظامیہ کے خلاف دے چکی ہے شہید اشرف شریف صاحب کے بارے میں. تو یہ ہے سچویشن، یہ ہے صورتحال.